علیمہ خان صاحبہ نے 2-3 دن پہلے بڑی ایک سخت سٹیٹمنٹ دی تھی، تو ایک بڑا سوال ہے کہ ٹسوری صاحب نے آج اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان معذور ہے، اس سے بات نہیں ہونی چاہیے، وہ وطن دشمن ہے۔ اس پر بھی بات کریں گے کہ ان مذاکرات میں عمران خان کی رہائی کے حوالے سے بات نہیں ہوگی، الیکشن کا نظام بہتر ہو جس میں جو مینڈیٹ چرایا گیا اس پر بات چیت ہو۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا۔ سب سے پہلے تو ہمارے جو مسیحی بھائی ہیں ان کو میری کرسمس، ہیپی کرسمس، بہت بہت مبارک آپ کو، آپ خوشیاں منائیں اور پورا پاکستان آپ کے لیے دعا گو۔ اور اس کے ساتھ پوری قوم کو مبارکباد ہے، آج قائد اعظم محمد علی جناح کا بھی یوم پیدائش ہے۔ قوم انہی کی بدولت اس ملک کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی، تو بہت بہت سب کو مبارک، ان کا جنم دن سب کو مبارک۔ اب ذرا جو پاکستان کی سیاسی صورتحال ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ یہ جو مذاکرات کی بات کی ہے شہباز شریف نے اور تحریک تحفظ آئین پاکستان نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا، پی ٹی آئی کی طرف سے ایک علیحدہ رد عمل آیا ہے، اور آج جو سندھ کے گورنر ہیں ٹسوری صاحب، انہوں نے مذاکرات کے حوالے سے جو بات کی ہے، یہ پوری اس پر ہم آج گفتگو کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ سارا معاملہ کس طرف چل رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم ڈسکس ضرور کریں گے بھارت، ہمارا جو پڑوسی ملک ہے، وہاں پر جو ہندواتا اور جو ایکسٹریمزم ہے وہ کس شکل میں سامنے آ رہا ہے۔ ایک وقت تھا جب مسلمان وہاں پر اذیت کا شکار تھے، تشدد کا شکار تھے، سختی ان کے ساتھ ہو رہی تھی، اور ابھی جو خبریں آ رہی ہیں اس کرسمس کے موقع پر جس طرح سے جو ہماری کرسچین جو فیملیز ہیں، مسیحی جو لوگ ہیں، ان کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، جس طرح ان کو ڈرایا دھمکایا گیا ہے، چرچز میں جو کچھ کیا گیا، وہ بہت ہی افسوسناک ہے، اور وہ جو بھارتی سیکولرزم کا جو ایک اصلی چہرہ ہے اس کو ان واقعات نے بے نقاب کیا۔ اور اب ویسٹرن میڈیا نے بھی اس چیز کو اٹھایا کہ وہاں پر یہ جو کچھ ہو رہا تھا بہت عرصے سے ہو رہا تھا، لیکن کبھی اس کی نظر اس کو اس طرح سے ویسٹرن میڈیا نے دیکھا نہیں تھا، لیکن اب سوشل میڈیا دیکھیں، ہر طرف آپ کو وہ چیزیں نظر آئیں گی کہ کرسمس کے موقع پر کس طرح جو بی جے پی کے یا انتہا پسند جو لوگ ہیں وہ آ کے حملہ آور ہو رہے ہیں، چرچز کو تباہ کیا انہوں نے، اور جو وہاں پر خواتین، مرد، بچے، ان کو جس طریقے سے ان کی ہراسمنٹ کی ہے، ایک بڑا افسوسناک اور شرمناک ہے یہ سارا واقعہ۔ لیکن بہرحال یہ بھارت کا اصلی، ان کی ڈیموکریسی کا حقیقی فیس، اب بہت بڑی اکثریت میں سمجھتا ہوں بھارت میں، شاید وہ یہ نہ چاہتی ہو، لیکن وہ ان انتہا پسندوں کے ہاتھوں وہ اس وقت ایک طرح سے غلام ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں، اور یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ اب آ جاتے ہیں پاکستان میں۔ شہباز شریف صاحب کی جو پیشکش ہے، وہ گورنمنٹ یہ کہتی ہے جی ہم نے تو ہمیشہ تحریک انصاف کو کوشش کی ہے، ان کو مذاکرات کی بات کی ہے، لیکن تحریک انصاف نے ہم سے مذاکرات نہیں کیے۔ اب تحریک تحفظ آئین پاکستان نے جو شہباز شریف صاحب کی جو آفر تھی، انہوں نے جو پی ٹی آئی کو کی تھی، اپوزیشن کو کی تھی، اس کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا اور کہا ہے کہ میننگ فل جو مذاکرات ہیں پاکستان کے لیے، اس میں ہم حکومت کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن جو سب سے پہلی بات انہوں نے اس میں کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کوئی پرسن اسپیسیفک نہیں ہے۔ ان مذاکرات میں عمران خان کی رہائی کے حوالے سے بات نہیں ہوگی، یا ان کے عمران خان کے مقدمات کے حوالے سے بات نہیں ہوگی۔ سسٹم کو امپروو کرنے کے لیے، پاکستان کی بہتری کے لیے، جس میں الیکشن کا نظام بہتر ہو، جس میں جو مینڈیٹ چرایا گیا اس پر بات چیت ہو، اور جب ججز کی تعیناتی اور ججز کی اپوائنٹمنٹ اور عدالتی طریقہ کار جب بہتر ہو جائے گا تو پھر اس کے نتیجے میں پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ تمام لوگوں کو انصاف ملے گا، اور جو جھوٹے مقدمے ہیں وہ ختم عدالت ہی کرے گی، اور اس میں پھر الٹیمیٹلی چاہے وہ پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں یا عام ورکر ہیں یا کچھ اور لوگ ہیں، سب کو وہ اس کا بینیفٹ ہو جائے گا۔ تو اس لیے پرسن اسپیسیفک کوئی مذاکرات نہیں، کوئی گفتگو نہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ ذرائع نے یہ بتایا کہ یہ شہباز شریف صاحب نے بات اپنی کابینہ میں بھی کی۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ ٹسوری صاحب نے آج اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان معذور ہے، اس سے بات نہیں ہونی چاہیے، وہ وطن دشمن ہے۔ اس پر بھی بات کریں گے کہ ان کو کس نے، ان کی ڈوریاں کون ہلا رہا ہے، وہ کیسے یہ بات کر رہے ہیں اور کیوں بولے ہیں۔ لیکن جو شہباز شریف صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے، ان کی اس کو ہم انالیسس کر لیتے ہیں۔ 2-3 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ یا تو یہ کہ
وہ سمجھتے ہیں کہ اگر حکومت آگے چلانی ہے تو جب تک تحریک انصاف کے ساتھ بات چیت نہیں ہوگی، وہ سسٹم میں نہیں آئیں گے تو حکومت نہیں چلے گی۔ تو اس کا مطلب ایک یہ لوگ اس پہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ اب اس بات کی ریئلائزیشن جو ہے بڑے پیمانے پر کر لی گئی ہے کہ عمران خان کے ساتھ پچھلے 2 ڈھائی 3 سال میں جتنی سختی ہونی تھی اس سے زیادہ اب کیا سختی ہے، اس سے زیادہ تو اب بندے کو آپ نے مارنا ہی ہے۔ ورکرز تو انہوں نے تو جانیں بھی دی ہیں اور ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے تو پی ٹی آئی ختم نہیں ہو سکی، تو اب اس کو ساتھ چلانے کے لیے یہ کرنا پڑے گا۔ تو ایک بڑا سوال یہ ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ کو اس کی حمایت حاصل ہے، کیونکہ ابھی چند ہفتے پہلے شہباز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ بالکل 9 مئی کرنے والوں سے کوئی بات نہیں ہو سکتی اور یہ دہشت گرد تنظیم ہے اور سب یہ دہشت گرد ہیں، ان سے بات نہیں ہو سکتی۔ لیکن اب ایک بڑا یو ٹرن ہے یہ کہ ٹھیک ہے جی ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو کیا وجہ ہے پھر؟ یا تو یہی ہے کہ وہ چل نہیں سکتی حکومت، ان کو نظر آ رہی ہے، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب سیاسی جماعتوں کے درمیان اتحاد ہونا چاہیے، انہیں کو خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ پھر انہیں خطرہ کس سے محسوس ہو رہا ہے؟ اور بڑی بات کہ کیا اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے ہے یا نہیں ہے؟ اب آ جائیں ذرا، جو میں پی ٹی آئی کے اور جو اچکزئی صاحب کے رسپانس پر بعد میں آتا ہوں، ذرا ٹیسوری صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس میں انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ مذاکرات ہونے نہیں چاہیے، یہ تو پاکستان کو نقصان پہنچانے والے لوگ ہیں، اور وہ جو اڈیالہ جیل میں بیٹھے ہوئے وہ معذور آدمی ہے۔ بڑی سخت لینگویج استعمال کی ہے ٹیسوری نے، اور سب کو پتہ ہے کامران ٹیسوری کس کے نمائندے ہیں۔ تو ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا اب شہباز شریف کے پاس مذاکرات کا مینڈیٹ ہے بھی یا نہیں، یا انہوں نے ویسی بات کی ہے؟ دوسری جانب تحریک انصاف نے تو اپنے آپ کو مذاکراتی عمل سے علیحدہ رکھا ہے، کیونکہ اس کی ایک وجہ ہے۔ عمران خان صاحب نے جو تمام اختیار ہے وہ دیا اچکزئی کو اور علامہ راجہ ناصر عباس کو۔ تو اچکزئی صاحب نے یہ کہا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی چاہیے، جو ابھی کانفرنس ہوئی 2 روزہ کے پی ہاؤس میں، قومی کانفرنس، اس میں انہوں نے کہا کہ ایک نیا چارٹر آف ڈیموکریسی چاہیے، اور میں اگر ساری جماعتیں اس پر متفق ہو جائیں تو میں یہ ذمہ لیتا ہوں کہ میں عمران خان سے اس پر دستخط کروا کے لے آؤں گا، یہ اچکزئی صاحب نے کہا۔ تو اب جو مذاکرات کوئی جو ایکسیپٹنس ہے وہ نواز کھوکھر صاحب، مصطفیٰ نواز کھوکھر، اچکزئی صاحب، علامہ راجہ ناصر عباس، یہ ان لوگوں نے مذاکرات کو اوکے کیا، اور اس میں پی ٹی آئی اس حد تک آن بورڈ ہے ان کے ساتھ، کیونکہ عمران خان صاحب نے خود یہ کہا کہ ان کا اختیار ہے مذاکرات کا۔ اچھا، علیمہ خان صاحبہ نے 2-3 دن پہلے بڑی ایک سخت سٹیٹمنٹ دی تھی، تو ایک بڑا سوال ہے کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ تو مجھے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ علیمہ خان بھی آن بورڈ ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ بھی آن بورڈ ہیں، لیکن وہ جو اچکزئی صاحب کے مذاکرات ہوں گے ان کو وہ پی ٹی آئی کے مذاکرات اور حکومت کے مذاکرات وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایسا نہیں ہے۔ اس لیے وقاص جو ہیں شیخ وقاص اکرم، انہوں نے پریس ریلیز جاری کی کہ یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان مذاکرات کر رہی ہے، پی ٹی آئی جو ہے وہ کوئی مذاکرات پر یقین نہیں رکھتی۔ اگر تحریک تحفظ آئین پاکستان اور حکومت کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو عمران خان اس کو انڈورس کر سکتے ہیں، کیونکہ عمران خان نے خود مینڈیٹ دیا اچکزئی صاحب کو اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو۔ یہ تھوڑی سی باریک بات ہے، لیکن پیپل آر جمپنگ آن اٹ۔ اور پھر ایک یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ جی وہ کوٹ لکھپت والے جو ہیں وہ قائدین آئیں اور وہ جو مذاکرات کریں گے تو وہ تو پھر پی ٹی آئی کے براہ راست حکومت سے مذاکرات ہوں گے۔ تو ابھی انڈائریکٹلی پی ٹی آئی ان مذاکرات کو سپورٹ کر رہی ہے، لیکن وہ مذاکرات میں شریک نہیں ہے۔ تو یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ سچویشن ہے۔ لیکن آج ٹیسوری صاحب کے ایک جو بیان نے جو انہوں نے مزار قائد پر دیا، جو گفتگو کی، اس نے اب ایک بڑا سوال پیدا کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں نہیں ہونے چاہیے۔ تو کیا اب یہ ان کی ذاتی اوپینین ہے یا جن کے وہ نمائندے ہیں یہ ان کی طرف سے بات آ رہی ہے؟ تو آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ابھی تک میرے پاس یہی انفارمیشن ہے، انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔ لیکن جانے سے پہلے یہ بتا دوں کہ اب کیونکہ جو مجلس وہ جو تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے انہوں نے آفر کو ایکسیپٹ کر لیا، تو اب یہ طے ہونا ہے کہ مذاکرات کہاں پر ہوں۔ ہو سکتا ہے اسپیکرز آفس میں ہو جائیں، ہو سکتا ہے اس کے ٹی او آر بنانے کے لیے کچھ لوگوں کو بٹھا دیا جائے، اور پھر اس کے بعد کو مذاکراتی کمیٹیاں۔ بٹ اٹ از اے گڈ شروعات، اور اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس نے اس ساری صورتحال میں ایک نئی ونڈو آف اپرچونٹی کریٹ ہوئی، اس کو فوری طور پر انہوں نے اس پر رسپانس دیا، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں جیسے جیسے کلیئر ہوتی جائیں گی کسی سمت بڑھیں گی۔
اللہ نگہبان.